حي على الفلاح. اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ خلافت راشدہ کا سلسلہ وار جو پروگرام ہو رہا ہے اس کا 10واں پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہ پچھلا پروگرام جو ہے صحیح طور سے ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا، تو بہت سارے لوگوں کو شکایت تھی کہ آواز نہیں آ رہی ہے، دھندلا ہے۔ تو آج میں جو ہے انشاءاللہ پورے شام کا جو پس منظر تھا اس کو جو ہے سسٹمیٹک انداز میں جو ہے آغاز کروں گا، تاکہ پچھلے مرتبہ جو رہ گیا ہوگا وہ بھی کور ہو جائے گا، اور آگے بھی جو ہے جو واقعہ پیش آئے وہ بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے۔ تو خلافت راشدہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوتا ہے۔ پہلے خلیفہ وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 632 میں دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا کہ عرب ہی کے لوگ جو مسلمان تھے وہی جو ہے دین سے پھرنے لگے۔ بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے سے منع کر دیے، بہت سارے لوگ جو ہے مرتد ہو گئے۔ تو ان کو جو ہے بہت سسٹمیٹک انداز میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتھ آئرن ہینڈ سب کو نپٹ دیے۔ اب پورے جزیرہ نما عرب میں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے کامل دین کا غلبہ تھا، ویسے ان کے دور میں بھی ہو گیا۔ 1 سال لگے اس میں ان کو پورا کرنے میں۔ اس کے بعد وہ انٹرنیشنل فیز کا آغاز کیے، اور انٹرنیشنل فیز میں رائٹ سائڈ میں پرشین امپائر اور لیفٹ سائڈ میں جزیرہ نما عرب کے رومن امپائر۔ اب دونوں بہت مضبوط امپائر تھے، لہذا انہوں نے جو ہے عراق سے شروع کیے ایران کی طرف، سمجھیے کہ 20,000 فوج جو ہے ادھر روانہ کیے، اور پھر اسی کے کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے شام کا فرنٹ بھی جو ہے آغاز ہو گیا۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ 4 سپہ سالاروں کو انہوں نے ایک ساتھ بھیجے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شرحبیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاروں کو بھیجے یہاں پہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں آئے، اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں آئے، اور شرحبیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک یعنی اردن میں آئے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین میں آئے۔ لیکن وہاں پہ معاملہ تھوڑا نازک ہو گیا، کیونکہ رومن امپائر نے بہت بڑی فوج بھیج دی، لہذا مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہوا کہ ایک جگہ یرموک میں رہ کر کے لڑائی کی جائے۔ لیکن پوری فوج جب جمع بھی ہو گئی، چاروں سپہ سالاروں کے فوج جو تھی، تب بھی مشکل سے جو ہے 22-24 ہزار فوج بن رہی تھی، اور رومن امپائر کی جو فوج تھی وہ تقریباً جو ہے 2-2.5 لاکھ تھی، لہذا ڈس بیلنس معاملہ تھا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگے کہ کچھ اور فوج بھیجیے یا کوئی مشورہ دیجیے۔ تو ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار جو ہے دجلہ فرات کے کنارے کنارے جیتتے چلے جا رہے تھے، تو ان کو آرڈر دیے کہ آپ جو ہے آدھی فوج لے کر کے ادھر شام چلے آئیے، اور اس نازک موڑ کو جو ہے سنبھالنے کی کوشش کی۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور متفقہ طور سے چاروں سپہ سالار کے جو سپہ سالار اعظم بنے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور یرموک کے موقع پر جو ہے میدان میں جنگ ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیسائسو جو ہے شکست دی رومن امپائر کو، اور مسلمانوں کو شاندار فتح عطا کی۔ لیکن ہوا کیا کہ یرموک میں شکست کھانے کے بعد، یعنی تقریباً 2.5 لاکھ اس کی فوج تھی، تو آدھی فوج تو اس کی ماری گئی، لیکن آدھی فوج پھر بھی 1 لاکھ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ اس کی فوج باقی تھی۔ وہ سب بھاگ کر کے جو ہے یہاں فحل میں آ گئے، اور یہاں پہ آ کر کے جمع ہو گئے۔ اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے جو ہے لیڈ کر رہے تھے، اور یہاں پہ جب کیسر تھا وہ حمص میں یہاں سے جو ہے لیڈ کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ یہ یرموک کا میدان تو جیت گئے ہیں۔ اسی درمیان میں کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔
تو پھر جو خود ہی نامنیٹ کر کے گئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جو ہے خلیفہ بنیں گے، سب لوگ ایکسیپٹ کیے. تو انہوں نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر جو جاری کیا وہ یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے معزول کر دیا. اب بولے کہ اب جو شام کے سپہ سالار اعظم رہیں گے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اب آپ کی قیادت میں جو ہے یہ پورا مہم سر ہوگا. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ مانگے کہ اب ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یرموک جو ہے وہ کوئی شہر نہیں تھا، یہ ندی کے کنارے ایک میدان ہے. تو میدان جیت گئے، دشمن کی سمجھے طاقت کچلی گئی، لیکن اصل تو مقصد ہے شہر فتح کرنا. تو اب شہر میں کیا کریں، دمشق جائیں یا فہل جائیں. دمشق جو ہے وہ شام کا سینٹر ہے، لیکن فہل میں ان کی فوج جمع ہو گئی ہے. تو اب کیا کریں، آپ مشورہ دیجئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک فوج کا دستہ جو ہے فہل کی طرف بھیج دو، تاکہ یہ لوگ جو ہے ان کو کم سے کم الجھا کے رکھیں یہ لوگ، اور تم اور خالد بن ولید جو ہے یہ دمشق چلے جاؤ اور اس کا محاصرہ کر لو. لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا، بلکہ وہ اور بھی دماغ لگائے. ایک فوج جو ہے یہاں پہ بیٹھا دیے فلسطین کے پاس، ایک فوج جو ہے وہ ادھر سے بھیج کر کے یہاں پہ بیٹھا دیے، اور ایک فوج یہاں پہ آ کر کے جو بیٹھ گئی، تاکہ دمشق کو جو ہے کدھر سے بھی مدد نہ مل سکے. اور خود جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق چلے گئے. دمشق کا محاصرہ کر لیے. وہ لوگ جو ہے ڈر کے مارے قلعہ بند ہو گئے. لیکن جو ہے کب تک قلعہ بند رہتے، بالآخر وہ لوگ جو ہے، وہ واقعہ میں سنایا تھا لیکن آج ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ آپ اس ایریا سے جو ہے اٹیک کیجئے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ اس ایریا سے، خود جو ہے اس ایریا سے آ گئے، اور ایک فوج کو ادھر سے چاروں طرف سے گھیر لیے. اور دمشق کا راستہ چاروں طرف سے کھلتا تھا کہ جدھر جس کو موقع ملے وہ انٹری لے لے، لیکن چاروں گیٹ پہ بہت مضبوط پہرے دار تھے، تو کہیں بھی جو ہے موقع مل ہی نہیں پا رہا. لیکن ایک روز جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح موقع نکال ہی لیے کہ وہاں جو ایک بطریق تھا، یعنی کوئی پادری تھا، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تھا، تو وہ جشن منا رہا تھا، لہذا پارٹی شارٹی کر رہا تھا، تو شراب وغیرہ پی کر کے دھت ہو گیا. آدھی رات کو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اب جو ہے ٹن ہوں گے، لہذا جو ہے وہ دیوار پھاند کر کے چڑھائی کر دیے اور دمشق میں گھس گئے. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے مسلمان جو ہے شہر میں گھس گئی ہے، تو ادھر سے یہ لوگ بھاگ کر کے ادھر آ گئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. اب بولے کہ ہم لوگ صلح کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا ویل اینڈ گڈ. تو ادھر سے صلح کے انداز میں داخل ہوئے، ادھر سے فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے. دونوں فوجیں شہر کے بیچوں بیچ آمنے سامنے ہو گئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے خالد بن ولید کو آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میں جیت کے آیا ہوں. انہوں نے کہا میں صلح کر کے آیا ہوں. تو وہاں پہ جو ہے اختلاف ہو گیا کہ اب یہ دمشق کو فتح مانا جائے یا صلح مانا جائے. تو کہا گیا کہ جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ امیر تھے، لہذا کہا گیا کہ اس شہر کو صلح مانا جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے چند شرائط تھے، وہ یہ تھا کہ آپ کے عبادت خانے اور جان مال عزت آبرو سب کی حفاظت کی جائے گی. اس کے بدلے میں جو سونا چاندی اس کا 5واں حصہ دینا پڑے گا، اور زمین کے پیداوار میں سے بھی کچھ دینا پڑے گا جزیہ کے طور پر. تو اس طرح سے جو دمشق فتح ہو گیا. اب یرموک فرسٹ نمبر پہ فتح ہوا ہے، اس کے دوسرے نمبر پہ دمشق فتح ہو گیا. اب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک فوج یہاں بھیجے تھے تو ادھر کا رخ کیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ چلو اب فہل کو فتح کر لیں، کیونکہ دشمن کی فوج ہے یہیں پہ جمع ہے. یہاں پر جو اس کا سردار تھا اس کا نام تھا سقلاب. اس نے کیا کیا کہ فہل کے چاروں طرف جو ہے نہر کا باندھ کھول دیا، اور شہر کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا. لہذا مسلمان فوج آئی تو گھوڑا دوڑ ہی نہیں سکتے تھے کیچڑ میں، لہذا یہ چاروں طرف جو ہے مسلمان فوج جو ہے گھیرا ڈال دیا کہ اب پانی سوکھے تب کچھ ہو. تو 2-3 مہینہ کا عرصہ گزر گیا، کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، پانی ہی پانی تھا. ادھر جو یہ سقلاب تھا وہ سوچا کہ یہ مسلمان 2-3 مہینہ سے پڑے ہوئے ہیں تو یہ یوز ٹو ہو گئے ہوں گے، مطلب کھا رہے پی رہے ہیں آرام سے جو ہے گپ شپ کر رہے، تو ہو سکتا ہے کہ آج غفلت میں ہو، لہذا رات میں جا کر کے اچانک ان پہ حملہ کر دو. یہ لوگ سوئے ہوں گے آرام سے. لیکن یہاں کے جو امیر تھے کمانڈر فوج کے، ان کا نام تھا شرحبیل. وہ بالکل چاق و چوبند تھے، ہمیشہ فوج کو ریڈی پوزیشن میں رکھتے تھے.
جیسے یہ لوگ باہر نکلے تو ویسے وہ مستعد تھے، لہذا رات بھر جنگ چلی، رات بھر جنگ چلی، پھر دن بھر جنگ چلی، اور کل ہو کر کے رات میں یہ سقلا مارا گیا، اب پوری فوج ان کی کرش کر دی گئی، تو 80,000 فوج اس کی جو ہے ماری گئی تھی۔ تو دمشق جو ہے 70 دن کے محاصرے کے بعد فتح ہوا، اس سے بھی زیادہ محاصرے کے بعد فحل فتح ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ڈیسائسو فتح دی کہ ایک بھی اس کا فوجی جو ہے بچا نہیں، بل کیچڑ وچڑ میں جو ایک دو ادھر ادھر بھاگ گیا، ورنہ یہ بھاگ کے جاتے کہاں، جب ہارنے لگے تو بھاگے تو آگے پانی تھا، لہذا سب کرش کر دیے گئے۔ تو یرموک فتح ہو گیا، پہلے گڈ نیوز چلی گئی مدینہ، پھر اس کے بعد دمشق فتح کی گڈ نیوز چلی گئی مدینہ، پھر اس کے بعد فحل فتح ہوا، اس کی بھی گڈ نیوز۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اب بڑے شہر میں جو ایک حمص تھا، یہیں پہ جو ہے وہ قیصر بیٹھا ہوا تھا، اور یہیں سے وہ آپریٹ کر رہا تھا، اور فلسطین جو تھا یہ سب سے مقدس جگہ، اور ایشیا کا جو ہے گیٹ وے جو تھا وہ انطاکیہ تھا، ایشیا مائنر میں، یہیں سے پھر قسطنطنیہ کا لینڈ جو ہے جڑتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیے کہ اب جو حمص پہ چڑھائی کرتے ہیں، تو حمص کے طرف جو ہے چڑھائی کرنے کے لیے آئے، اور ادھر فلسطین کے طرف جو ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج دے کر کے بولے کہ آپ ادھر سے گھیراؤ کیجیے اس کا۔ تو یہاں پہ فلسطین کا گھیراؤ ہوا۔ اب یہاں پر جو ہے جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج حمص جا رہی ہے کہ یہاں پہ جو قیصر بیٹھا ہوا تھا وہ 2 سپہ سالار کو بھیجا کہ ان کو راستے ہی میں روکنے کی کوشش کرو، یہ حمص پہنچنے نہ پائیں۔ وہ 2 سپہ سالار کا نام تھا توزر اور شنس، یہ دونوں کو فوج دے کر کے کہا گیا کہ راستے میں اس کو روکو، لہذا دونوں سپہ سالار کا ٹکراؤ ہو گیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ یہیں پہ جیسے ٹکراؤ ہوا ہے تو توزر کے مقابلے میں آئے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شنس کے مقابلے میں آئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ توزر کا چالاکی کیا کہ اس کو یہاں پہ لڑائی کرنی تھی، سب بچ گئے تھے، اب کل صبح سے لڑائی شروع ہو گئی، اس صبح سویرے جو ہے ادھر منہ کر لیا اور دمشق میں آ گیا، کیونکہ دمشق فتح ہونے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن ابی سفیان کو کمانڈر بنا دیے تھے کہ آپ اس کو سنبھالیے، ہم لوگ جب تک دوسرے شہر کو فتح کرتے ہیں۔ یہ سوچا کہ یہ دمشق والے جو ہے غفلت میں پڑے ہوں گے، سوئے ہوئے ہوں گے، تو ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے یہ دمشق پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ صبح جب ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے میرا دشمن کدھر گیا، تو اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ لگتا ہے کہ دمشق کی طرف گیا ہے، فوراً پیچھا کیے۔ لیکن جب تک میں مسلمانوں کے جاسوس نے یزید بن ابی سفیان کو بھی بتا دیے کہ توزر ادھر آ رہا، لہذا یہ بھی صبح سویرے تیار تھے، لہذا دونوں میں جنگ شروع ہی ہوئی تھی ابھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے آ گئے، تو آگے سے جو ہے یزید بن ابی سفیان کی فوج، پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، توزر کی فوج کرش کر دی گئی۔ اور پھر یہاں پہ جہاں پہ جنگ ہوئی ہے اس کا نام تھا ماج الروم، یہیں پہ جو ہے شنس کا مقابلہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور انہوں نے ان کو ختم کر دیا۔ تو اب حمص جانے کا راستہ جو ہے صاف ہو گیا۔ تو اب یہ جو ہے قیصر جو تھا دیکھا کہ یہ تو حمص پہ چڑھائی کر دیں گے، تو یہ ڈر سے بھاگ گیا انطاکیہ، اور یہاں سے اس کو اب فکر ہوئی، ایک تو اپنی جان کی فکر ہوئی تو اپنی جان بچانے کے لیے انطاکیہ چلا گیا حمص سے، اور دوسری مقدس جگہ فلسطین کی اس کو فکر ہوئی کہ یہ شہر ہمارا بچا رہے، لہذا 3 فوج یہاں پہ بھیجا فلسطین میں، ایک تو یروشلم تھا، دوسرا ایک رملہ تھا شہر، اور ایک اجنادین کی جگہ پہ جو ہے بڑے سے فوج بھیجا، 3 فوج۔ تو اجنادین میں جو ہے اس کا سپہ سالار تھا ارتبون، ان کے مقابلے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اجنادین میں جو ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارتبون کی فوج کو شکست دیتی، لیکن یہ مارا نہیں گیا، یہ بھاگ کر کے چلا گیا فلسطین، اور یروشلم میں جا کر کے قلعہ بند ہو گیا۔ تو یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فلسطین کو گھیر لیے۔ اب ادھر جو ہے حمص ابھی فتح نہیں ہوا ہے، یہاں سے جو ہے ماج الروم میں جیت کے بعد جو ہے حمص کا گھیراؤ کر لیے یہ دونوں ساتھی نے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ۔ اب یہ حمص کے لوگ جو ہے قلعہ بند ہو گئے اور امید میں بیٹھے ہوئے تھے کہ قیصر انطاکیہ چلا گیا ہے، وہاں سے فوج بھیجے گا تو پھر لڑائی ہوگی، لیکن قیصر کے دل میں اتنا ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ وہ ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا، اب وہ اس کے بجائے جو ہے فلسطین کے بچانے کے چکر میں تھا، پوری فوج ادھر ٹرانسفر کر دیا۔ لہٰذا حمص والے کو خبر ملی کہ جو ہے ہم سے تو کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں قیصر کو،
وہ تو ادھر ہی جو ہے لگا ہوا. لہذا ان لوگوں نے جو صلح کی درخواست کی کہ دیکھیے جس طرح جو آپ دمشق سے صلح کیے ہیں ہم سے بھی کر لیجئے, جان مال عزت آبرو ہمارا کلیسا وغیرہ محفوظ کر دیجئے, اور آپ جو شرائط ان سے جزیہ لیتے ہیں وہ ہم بھی دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. تو اس طرح ہم سے بھی جو ہے فتح ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ حلب کی طرف جو ہے روانہ ہوئے. حلب والے بھی جو تھوڑے سے جو ہے یہ ریسسٹنس کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی سرنڈر کر. اور یہیں سے حمص کے بعد جو لگا کہ بہت آسان معاملہ ہے, تو بولے کہ دیکھو میں حلب کی طرف چلا جاتا ہوں. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آپ کنسرین کو فتح کر لیجیے. کنسرین والے جو ہے قلعہ بند ہو گئے. پہلے تو آ کر کے کچھ جھڑپ کیے لیکن دیکھے کہ وہ ٹف فائٹ ہے تو سب بند ہے. تو یہیں پر جو ہے کنسرین ہی کے بعد جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہسٹوریکل جملہ بولے تھے کہ کنسرین والے تم کہیں بھی چلے جاؤ, بادلوں میں چھپ جاؤ یا آسمان میں گم ہو جاؤ, یا تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں تک پہنچا دے گا یا تم کو وہاں سے ہمارے پاس لے آئے گا. بچنے کا تو کوئی راستہ نہیں. یا تو سرنڈر کرو یا پھر جو جنگ کے لیے تیار ہو. اور یہ لیڈیز کے ذرا جو ہے ادھر ادھر چھپنے سے کوئی فائدہ نہیں, ہم پکڑ کے تم کو کرش کر دیں. لہذا کنسرین والے بھی آ گئے. یہی تاریخی جملہ جب سنے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بولے تھے کہ حضرت ابو بکر پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ وہ بہت مردم شناس تھے, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے تھے کہ کس کوالٹی کے لوگ ہیں. تو واقعی میں ان کو سپہ سالار بنائے تھے. اپنا کلیریفیکیشن دیے کہ میں بھی جو یرموک کے بعد ان کو جو معزول کیا تھا تو کسی ان کی لیکنگ کی وجہ سے نہیں کیا تھا, بلکہ لوگوں کا عقیدہ بیٹھتا جا رہا تھا کہ جس جنگ میں خالد لیڈ کریں گے وہ فتح ہوگی. تو اس بت کو توڑنا ضروری تھا. لہذا میں نے عین میدان جنگ میں ان کو معذور کہ فتح و شکست اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ کسی کے بہادری کی وجہ سے ہوتی. لیکن انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ نہیں واقعی میں یہ ڈیزرونگ ہے, سیف اللہ کا لقب ان کا ملا ہوا. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ حلب فتح کر لیے, کنسرین جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر لیے. اب یہاں پہ باقی رہ گیا انطاکیہ جہاں پہ کیسر بیٹھا ہوا تھا. یہ گیٹ وے تھا قسطنطنیہ کا, ایشیا مائنر کا. دونوں نے یہاں پہ آگے چڑھائی کر دی. کیسر دیکھا کہ ارے بھائی یہاں بھی آ رہا ہے, لہذا وہ بیچارہ بوریا بستر باندھا اور پھر جو ہے الوداع کہنا شروع کیا شام کو. تو بہت جو ہے تاریخ میں جو ہسٹوریکل مومنٹ ہے. اتنا جو ہے وہ اداس شکل لے کر کے وہ آیا ہے کیونکہ جب بھی وہ انطاکیہ سے فلسطین آتا تھا حج کرنے کے لیے تو وہ بار بار کہتا تھا کہ اے شام مسافر کا سلام قبول کر, کیونکہ تیرے پاس جو بھی آتا ہے اس کا جی تجھ سے نہیں بھرتا. جیسے ہمارے یہاں سے کوئی عمرہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے دن بھی رہ جائے پھر آنے کے بعد میں ان کو حسرت ہی رہتی ہے. تو اس کو بھی اس سے بڑی محبت تھی یروشلم سے. لیکن اس بار وہ کہہ رہا ہے کہ اے شام رخصت ہونے والے کا سلام قبول کر. یہ ایسی جدائی ہے کہ اس کے بعد ملاقات ممکن نہیں. یہاں پر سے چلا گیا. لہذا یہ دونوں فوج ملی, انطاکیہ کو کیپچر کر لیے. یہ لوگ آ کر کے لڑے بھیڑے لیکن پھر دیکھے کہ انہیں عافیت اسی میں تو اندر گھس گئے. لیکن پھر سوچے کہ جو ہے اب قسطنطنیہ سے فوج آئے گی مدد کے لیے لیکن نہیں آئے. تو لہذا انطاکیہ والے بھی جو ہے ہتھیار ڈال دیے. اب بولے کہ بھائی دمشق کے اصول پہ ہم کو بھی صلح دے دیجئے. کہا ٹھیک ہے آپ بھی صلح لے لیجئے. اب جب یہ فتح ہو گیا تو پھر یہاں سے دو فوجیں روانہ کی ابو عبیدہ بن جراح ایشیا مائنر کی طرف جو ابھی کا ترکی ہے, مالک اشتر کے سرکردگی میں. کہا کہ جاؤ جہاں سے کھدیڑنا کھدوڑ کے آ جاتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں جاتا ہوں فلسطین کی طرف. فلسطین میں ارتبون جو اندر بیٹھا ہوا تھا, عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کو لے کر کے گھیرے ہوئے تھے. اجنادین جیتنے کے بعد یہ کنارے کنارے بارڈر پورا جیت لیے تھے. اب یہ خالی فلسطین بچ گیا تھا. ادھر سے جہاں یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اب کچھ دنوں کے بعد یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. فلسطین کو چاروں طرف سے گھیر لیا. لیکن ان لوگوں کا قلعہ جو تھا بہت مضبوط تھا تو کچھ ہو ہی نہیں, راستہ نکل ہی نہیں رہا تھا. اور وہ قلعہ ایسا تھا جس میں کھانا پینا پانی اور کھیتی باڑی سب تھا. وہ کہا کہ مسلمانوں تم لوگ جو ہے 6 مہینہ بھی رہو گے نا گیٹ کے باہر تو ہم لوگ کو فرق نہیں پڑے گا, یہیں اپجائیں گے یہیں کھا لیں گے. لیکن تم لوگ جو ہے دھوپ گرمی سردی برداشت نہیں کر پاؤ. اچھا چلے جا. انہوں نے کہا ہم لوگ جو کفن باندھ کے نکلے ہیں ہم تو جو گول لے کے نکلے ہیں وہ حاصل کر کے رہیں گے, اور فلسطینی اصل نہیں لیں گے. سب سے مقدس تو اس میں یہی ہے. لہذا جو ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے ہمت جو تھوڑی تھوڑی جو ہے جواب دے رہی تھی. لیکن ہاکس ڈاگس دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں. تو اسی میں ایک رات کیا ہوا کہ یہ ارتبون جو تھا یہ بہت سمجھدار انسان, ارتبون کہتے ہیں وہ شخص جو بہت زیادہ سمجھدار تھا. لیکن سمجھدار کا مقابلہ سمجھدار سے تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ڈائلاگ بھی مارے کہ اب دیکھنا اصل جنگ, کیونکہ
رومن ارطبون کا مقابلہ عربی ارطبون سے ہونے جا رہا ہے. تو ادھر سے بھی سب سے زیادہ سمجھدار بندہ آیا ہے کہ ادھر سے بھی میں نے سب سے زیادہ سمجھدار بندے کو بھیجا. لیکن اچانک کیا ہوا کہ یہ ارطبون جو ہے ایک رات فلسطین سے چپکے سے بھاگ گیا مصر. اب ان کی لیڈر لیس ہو گئی. اب عوام کو پینک کریٹ ہو گیا. اس عوام میں جو زیادہ لوگ جو ہے کہنے لگے کہ بھائی صلح کر لو صلح کر لو. دیکھو سب شہر والے صلح کیے ہیں اور عافیت میں ہیں تو اپن لوگ بھی صلح کر لیتے ہیں. تو میجورٹی کی رائے بننے لگی کہ صلح کر لیتے ہیں, کیونکہ کب تک جو ہے ہم لوگ یہ کریں گے, اور صلح کر لیں گے تو اس میں عافیت رہتی ہے, جان مال عزت آبرو سب جو بچ جاتی ہے, خالی جزیہ دینا پڑتا ہے. اگر لڑ کے جیتیں گے تب تو پھر اپنی عورتیں جب باندھی بن جائیں گی, سارے مال جب مال غنیمت ہو جائیں گے, یہ سب تو بہتر ہے کہ رسک نہیں لینا چاہیے. لیکن ان لوگوں کو ایک ریزرویشن تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو مسلمان جو ہے حمص ہو یا حلب ہو یا انطاکیہ ہو یا دمشق ہو یا فحل ہو, کہیں بھی ہو, اس میں ان لوگوں کو پرابلم نہیں تھا, زیادہ دلچسپی نہیں تھی. جان مال عزت آبرو کلیسا عبادت کا سب تم کو دے دیے. لیکن یہاں پر ایک ٹینشن ہے. وہ ٹینشن کیا ہے کہ یہاں پہ جو یروشلم میں جو ہمارے کلیسا وغیرہ ہیں تو ان کے جو ہے مقدس جو ہے مذہبی جذبات جڑے ہوئے ہیں. لہذا صلح اگر کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے تو جیسے صلح کی بات ہوگی ویسے اپنی کمزوری ظاہر ہو جائے گی. لیکن عین ممکن ہے کہ مسلمان کہیں گے کہ دیکھو ہم تو ہر جگہ عبادت خانے کو ٹچ نہیں کیے ہیں, لیکن یہاں پر چونکہ ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ انبیاء کرام کے یہاں پہ جگہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, یہ مقدس زمین ہے. قرآن میں بار بار ان کی تعریف آئی ہے. خاص طور سے معراج میں پہلا پڑاؤ جو ہے یہیں ڈالا گیا تھا. یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. لہٰذا اس پہ وہ لوگ شاید جو ہے عبادت خانہ کو نہیں چھوڑیں گے, اور نہیں چھوڑے تو اپنے پاس بچا کیا. تو اس کی کوئی گارنٹی دلا دیتا تو ہم لوگ بھی فتح کر دیتے کہ بھائی جس طرح دمشق سے صلح کیا اسی اصول پہ ہم سے بھی کر لیجئے. تو ان لوگوں نے کہا کہ کم سے کم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, بول کے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ. تو ان لوگوں نے خبر بھیجوایا کہ اگر ہم لوگ ہتھیار ڈال دیں اور آپ سے صلح کر لیں تو کیا آپ دمشق کے اصول پہ صلح کریں گے ہم سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہمارے عبادت خانے کو حفاظت دیں گے آپ لوگ؟ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا ہاں دیں گے. ہمارے اسلام میں زبردستی تو کسی کو نہیں توڑا جاتا ہے. تو جان مال عزت آبرو یعنی دمشق والے کو جو دیا گیا ہے وہی آپ کو بھی اویل رہے گا. اور یہ ٹھیک ہے ہمارے مقدس جگہ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں, لیکن ابھی آپ کے کنٹرول میں تو ہم زبردستی نہیں لیں گے. تو ان لوگوں کو بلیو ہی نہیں ہو رہا تھا کہ نہیں یہ اتنی جو ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصی الذی, یعنی جو ہے ڈوم آف دا راک سے ان کا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جو ہے آسمانی سفر شروع ہوا تھا. مسجد اقصیٰ میں جو ہے تمام انبیاء کرام کے ان کے رسول نے امامت کرائی ہوئی ہے. تو یہ تو اس کو نہیں چھوڑیں گے کہ نہیں ہم لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا. یقین نہیں تو یقین تو کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا بتائیے کہ آپ کا جو خلیفہ ہے وہ آ کر کے خود سے ریٹن گارنٹی دیں تو ہم لوگ ان کے ہاتھ پہ حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ آپ لوگ مان گا, وہ نہیں مانے تو آپ ان کو بلائیے. اگر وہ ریٹن گواہی دے دیتے ہیں لکھ کر کے امان نامہ تو ہم لوگ شہر حوالے کریں. کہا ٹھیک ہے ٹائم تو ہم لوگوں کو بلا لیتے ہیں ہم. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فوراً لیٹر لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھیں یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر جو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ آئیں گے تو. اب وہ لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ دیکھیے ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ یہ شہر فتح ہونا ہے, کئی مرتبہ یہ نست نابود بھی ہوا, لیکن یہ ایک جو ہے درویش بادشاہ کے ہاتھوں ہونا ہے, اور آپ میں سے کوئی درویش دکھتا نہیں. تب انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے درویش مدینہ میں بیٹھا ہوا, کیا بلاؤ ہے تو انہوں نے فوراً لیٹر لکھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے مدینہ کا جو ہے نائب بنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ایک غلام ایک اونٹ لے کر کے درویشی حالت میں آ گئے. اب مقام جابیہ پر آ کر کے, یہاں پر ہے جابیہ, مدینہ سے ادھر آئے پہلے, یہاں پر آ کر کے سارے سپہ سالار سے ملے, ڈائریکٹ ادھر نہیں آئے. اب پھر ان لوگوں کو بلائے کہ آؤ اور تم لوگ جب بات کرو. تو یہاں سے کوشش کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے پورا ایشورنس دیے ہیں کہ آپ کے جان مال عزت آبرو عبادت گاہ سب چیز جو ہے امان دی جائے گی. تو اس لحاظ سے جو ہے فلسطین کا جو ہے معاہدہ ہو گیا. کیا ہو گیا چلو ہے. اس کے بعد جو ہے کہ آگے چلیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں انٹری لیے. آ کر کے جو ہے کہ سلیمانی جو کوڑا گھر بنائے ہوئے تھے وہ لوگ وہاں پہ نماز پڑھے. پھر ان لوگوں نے اپنے کلیسا کے وزٹ کرائے, وہاں پہ بھی اذان کی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو پادری لوگوں نے کہا کہ یہیں پہ نماز پڑھ لیجیے. انہوں نے کہا نہیں, اگر آج میں یہاں پہ نماز پڑھ دوں
تو آگے چل کر کے مسلمان تم سے یہ کلیسا چھین لیں گے، کہیں گے ہمارے خلیفہ نماز پڑھے ہیں لہٰذا ہٹو تم لوگ. تو وہ کھڑ کیجیے سیڑھی پہ جا کر کے نماز پڑھے. اب پھر سیڑھی پہ بھی جا کے نماز پڑھے، وہاں پہ بھی ریٹن لکھ کر کے دے دیا کہ لکھا ہوا رکھ لو کہ سیڑھی پر بھی کوئی نہ اذان دے گا نہ نماز پڑھے گا. یہ کلیسا ہے تو کلیسا ہی رہے. تو اس طرح سے جو ہے فلسطین فتح ہوا. بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب بات مانتے گئے، ہمارے جان کے حفاظت دیجیے، مال کی حفاظت دیجیے، عزت کی حفاظت دیجیے، کلیسا کی حفاظت دیجیے. کیا صاحب جی ٹھیک ہے. بس ایک چیز پہ معاملہ اٹک گیا، انہوں نے کہا ایک چیز میں نہیں مانوں گا. کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یروشلم جو ہے یہ اوپن سٹی رہے گا پورے جو ہے دنیا کے لیے. کوئی بھی آئے یہاں پہ، یہ مقدس جگہ ہے، ہمارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے، سب کے لیے. سب لوگ آ سکتے ہیں، وزٹ کریں اور جائیں. ان لوگوں نے کہا نہیں، یہود نہیں آ سکتے یہاں پر. حضرت عمر رضی اللہ کہا کہ بھائی اوپن سٹی ہے، سب کو آنے دو. کہ نہیں، یہودی لوگ جو ہے ہمارے جو ہے جس کو ہم لوگ رب مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یا کم سے کم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ ان کو وہ لوگ ولد الزنا کہتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اتنی دشمنی کہ ہم تو ان کو برداشت نہیں کریں، تو ہم لوگ صلح نہیں کریں. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ یہاں پر جو ہے یہودیوں کو بسنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن کم سے کم وزٹ کی اجازت تو دینی پڑے گی، کیونکہ ان کے بھی ہیکل سلیمانی ہے. گرچہ جو ہے مطلب جو ہے رومن ٹائٹس نے توڑ دیا تھا، لیکن اس کی ایک دیوار تو باقی ہے نا. تو اگر وہ آ کر کے اپنی عبادت گاہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم منع نہیں کر سکتے. آئیں، وزٹ کریں اور اپنا عبادت کر کے جائیں. تو آدھی بات ان کی مانی گئی اور آدھی بات ان کی. تو یہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی بھر کا احسان ہے یہودیوں پر. 70 عیسوی میں جو ہے یروشلم سے وہ نکالے گئے تھے، رومن ٹائٹس نے اس کو نکالا تھا. اب وہاں سے ان کا ڈائسپورا شروع ہوا تھا. اب پھر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صرف دیدار کا جو ہے ان کو اجازت ملی تھی 550 سال کے بعد. اب پھر آپ جانتے ہیں کہ جو ہے 1917 میں ان کو جو ہے آنے کی اجازت ملی ہے بالفور ڈکلیریشن کے حساب سے. اور پھر 1948 میں ان کا اسٹیٹ قائم ہوا ہے، اور 1967 کی جنگ میں وہ جیتے ہیں تو اور ایکسٹینڈ کر لیے. 1973 میں اور بھی پھیل گئے، اور سمجھے 2020 میں جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے مسلمانوں نے جو ہے اسپین میں بھی جو ہے یہودیوں پر بہت نظر کرم کیے، اور فلسطین میں بھی بہت زیادہ نظر کرم. تو اس طرح سے جب پورا شام جو ہے مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا. اب دیکھ لیں، یعنی یرموک جیت چکے ہیں، دمشق جیت چکے ہیں، فہل جیت چکے ہیں، حمص جیت چکے ہیں، حلب جیت چکے ہیں، انطاکیہ جیت چکے ہیں، بیروت جیت چکے ہیں، فلسطین جیت چکے ہیں، سب جگہ. اب جس سسٹم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوج روانہ کیے تھے، اسی سسٹم سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ پھر سیٹ کر دیے کہ بولے کہ ٹھیک ہے فلسطین کی طرف کس کو بھیج دیتے ہیں؟ عمرو بن عاص رضی اللہ. بولے کہ اب یہ جیت ہو گیا تو یہاں کے کمانڈر آپ بن جائیں. اچھا ادھر جو اردن میں کس کو بھیجے تھے؟ شرحبیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ. بولے یہ جیت ہو گیا، یہ ایریا کو آپ سنبھال لیجیے جو آج کا اردن ہے. اچھا دمشق میں کس کو بھیجے تھے؟ یزید بن ابی سفیان کو. بولے کہ اچھا یہ ایریا کو آپ سنبھال لیجیے. مجھ کو کہاں بھیجے تھے؟ حمص میں. تو ٹھیک ہے یہ ایریا کو میں سنبھال لیتا. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تو بورو پہ آئے تھے عراق سے، میں آپ کہاں رہیں گے؟ تو آپ کو بہت زیادہ جو تعریف ہوئی تھی کنسرین میں، تو آپ یہاں آ جائیے، یہ انطاکیہ وغیرہ کو بارڈر کو آپ سنبھال لیجیے. تو یہاں پر جو ہے 5 سپہ سالار اپنے اپنے ایریا میں اب اسلامی حکومت اچھے انداز میں کر رہے تھے، اور لوگوں کے عوام الناس کے دل جیتنے کی کوشش کر رہے تھے، اور تقریباً دل جیت چکے تھے. سب لوگ خوش و خرم دم جو ہے. ان کو لگا شروع میں کہ جھٹکا لگا کہ یہ دشمن آ گئے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ رومن امپائر کے مقابلے میں یہ لوگ تو مسیحا ہیں. یہ تو بالکل جو ساتھ میں بیٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، ان کے مذہب میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو نو جونیئر نو سینئر سب بھائی بھائی بن جاتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اب کوئی کسی پر جو ہے غرور نہیں کرتا، سب لوگ ایک بن جاتے ہیں. تو فوراً دھاڑے اسلام قبول کرنا بھی شروع کیے، اور کم سے کم متاثر تو ہو ہی رہے تھے. اب پھر مسلمانوں کا اخلاق کردار جو تھے آپس میں. لیکن ایک پرابلم اس میں تھا. پرابلم کیا تھا کہ یہ جو 20,000 فوج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، وہ کوالٹی والی فوج تھی. یا تو وہ صحابی تھے یا تابعی تھے، تو وہ بہترین تربیت یافتہ تھے. لیکن اتنی مہم سر ہوتے ہوتے جنگ میں جو ہے تقریباً وہ کھیپ جو ہے شہید ہو چکی تھی یا اللہ کے پیارے ہو چکی تھی. اب جو نئی فوج تھی، اب 10,000 یہاں، 10,000 یہاں، 10,000 یہاں، 10,000 یہاں، 10,000 یہاں، یہ لوگ نیو کمر لوگ تھے، نئے نئے اسلام قبول کیا، آ جا بھائی مسلمان میں. تو وہ پاور نہیں تھا لڑنے کا، وہ جذبہ نہیں تھا.
تو لیکن اچھے سے جو ہے معاملہ چل رہا تھا. اتنے ہی میں کیا ہوا کہ ایک بڑا سا ٹیبل ٹرن ہو گیا. ٹیبل کیا ٹرن ہوا کہ یہ جو عراق ہے یہ دجلہ کا پٹی جا رہا ہے، یہ فرات کا، یہ دجلہ کا. یہ جو ایریا ہے یہ بہت زرخیز ایریا کہلاتا ہے. اس کو ما بین النہرین عربی میں بولتے ہیں، اور بہت پرانے لینگویج میں جو ہے میسوپوٹامیہ بولتے ہیں. تو یہ عراق کا شہر ہے. اس کے اوپر جب جائیں گے تو ایک جو ہے سمجھے کہ جزیرہ وہ ایریا کو کہلاتا ہے. وہاں والے بچے ہوئے تھے اور وہاں والے بڑے مالدار تھے. ان لوگوں کو کیا سوچی کہ فوراً جو ہے وہ لیٹر لکھے قیصر کے پاس، قسطنطنیہ کے پاس. وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری باری ہے، تو سوچا کہ جو ہے ہتھیار ڈالنے کے بہتر ہے کہ ایک چانس لے کے دیکھتے ہیں. قیصر کو لیٹر لکھے قسطنطنیہ کہ ایسا کرو، مسلمان بڑے موت سے جو ہے پورا شام فتح کر لیے ہیں، آرام سے جو ہے ایریا وائز جو ہے حکومت کر رہے ہیں اور دل بھی جیتتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسا کرو، ایک ٹرائی کرو، ہمت کرو تو ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی کم سے کم ہم 30,000 فوج لے کر کے آ جائیں گے تمہاری مدد کے لیے اگر تم فوج لے کر کے آتے ہو. قیصر بھی دیکھ رہا تھا کہ اب رومن امپائر بچائے کیا، مشرقی بازو پورا ٹوٹ گیا ہے، اب خالی قسطنطنیہ میں رہ کے کیا کریں گے، اور ادھر سے جو ہے مدد کی امید آ رہی ہے جزیرہ کی طرف سے، لہذا ایک ٹرائی مارتے ہیں. تو اس نے بڑی فوج تیار کیا اور میڈیٹرینین سی سے جو ہے وہ جہاز کے ذریعے سے ڈائریکٹ فوج اتار دیا حمص کے پاس. اور ادھر سے جو ہے جزیرہ سے آ گئے 30,000 فوج، اور تقریباً 50,000 کے فوج ادھر آ گئے. آپ سمجھیے کہ تقریباً 80 لاکھ فوج یہاں پہ آ گئے. اب یہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو خبر ملی کہ دونوں طرف سے فوج آ رہی ہے، اب کیا کریں؟ تو فوراً خالد بن ولید رضی اللہ، کنسرین بغل ہی میں تھے، ان کو بلائے کہ آئیے جلدی سے آپ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بولے کیا بات ہے؟ تو بولے دیکھو فوج ادھر سے آ رہی ہے قیصر کی، ادھر سے جزیرہ کی اس کے سپورٹ کے لیے آ رہی ہے، تقریباً 1 لاکھ کے قریب فوج ہے، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ میدان میں نکل کے لڑتے ہیں، کیا ہے تو پریکٹس تو ہو ہی گئی ہے 3-4 سال میں. لیکن اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں، ہم لوگ جو ہے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کی بہت بڑی فوج ہے، پورا قسطنطنیہ اٹھ کے آ رہا. تو اب ڈیفرنس ہو گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے لوگوں کے جو ہے رائے کو قبول کیے، کہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ قلعہ بند ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے پورا حمص کا ایریا جو تھا وہ قلعہ میں بند ہو گیا. یہ پورا ایریا کو خالی کرنا پڑا. یہی خالی کرنے والا جو ہے آپ لوگ ہسٹری میں پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے کہ جب خالی کر رہے تھے مسلمان تو جن لوگوں کا سال کے شروع میں جزیہ لے لیے تھے تو ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ہم لوگ آپ کی حفاظت کے ذمہ لیے تھے، اس کے لیے بدلے میں جزیہ لیے تھے، اب ہم لوگ کو مجبوراً جو ہے ایریا چھوڑ کے جانا پڑ رہا، تو آپ اپنا جزیہ واپس لے لیجیے، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. تو وہ لوگ جو ہے رو رہے تھے چلا چلا کر کے کہ آپ لوگ جب سے آئے ہیں تب لوگ ہم لوگوں کو جو ہے چین سکون کی زندگی ملی ہے، ہماری عزت و آبرو ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دوبارہ واپس لائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو جیت دلائے دوبارہ، تاکہ دوبارہ آئیں اور آپ سے ٹینشن کیا، ہم لوگوں کو جو ہے روزی روٹی کمانا کھانا ہے، حکومت کوئی بھی کرے، آپ کرے رومن امپائر کرے، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آپ لوگ محسن ہیں وہ لوگ ظالم ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہسٹوریکل جو ہے پڑھتے ہوں گے تو سمجھ میں نہ آتا کہ ہم سے میں کیسے کیا ہوا، تو وہ میں آپ کو پورا انڈیکیٹ کر دوں. اب یہاں پہ یہ قلعہ بند ہو گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن امیر کی جو فیصلہ تھا وہی ہونا تھا. تو یہاں پر سے جو ہے پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے کہیں مدد بھی نہیں مانگ سکتے تھے، کیونکہ یہاں پہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 10,000 فوج ہے، لیکن 10,000 کی ضرورت یہاں پہ بھی ہے، کیونکہ یہاں سے جیسے خالی کریں گے یہاں پہ بغاوت ہو جائے گی. اردن میں جو ہے شرحبیل بن عمرو فوج لے کے ادھر نہیں جا سکتے، کیونکہ جیسے نکلیں گے یہاں پہ بغاوت ہو جائے گی. تو اب ہر ایریا میں اتنی فوج ہے جتنا میں اس کی ضرورت ہے، کہیں سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے ہیں، کوئی ایریا خالی بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کمزوری دے کر کے ہر آدمی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. ان کے پاس آخری ایک ہی آپشن تھا کہ جب بالکل معاملہ گھر گیا تو یقینی بات ہے کس سے مشورہ لیں گے، مدد لیں گے. تو انہوں نے پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھے کہ حالات بہت نازک ہیں، ہم لوگ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن ہے، پوری فوج جو ہے پورے شام میں بکھری ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. ہم لوگ مشورہ کیے، مشورہ میں یہی طے آیا کہ ہم لوگ جو ہے قلعہ بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈیفنس کرتے ہیں. اب آپ کا کیا مشورہ بتائیے، جلد سے جلد کوئی آپ گائیڈ کیجیے ہم لوگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، فوراً جو ہے نوٹس لیے اور فوراً ایک قاصد بھیجے یہاں عراق میں قاسیہ ہو چکا تھا. اور قاسیہ میں جو ہے کون سپہ سالار تھے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ.
ان کو فوراً لیٹر لکھے، وہ کوفہ میں ابھی تھے، کوفہ میں بولے کہ دیکھو ایز سن ایز پاسبل، جیسے میرا لیٹر ملے ویسے ہی تم جو ہے کیا کرنا، قعقاع بن معبد کو جو ہے ایک فوج دو، 200 400 500 جو بھی ہے، اب فوراً حمص کی مدد کے لیے اس کو روانہ کرو پہلے نمبر پہ۔ تو نمبر 1 یہاں سے جو ہے ایک فوج چلی جائے گی، دوسرے نمبر پر ایاز بن غنم کو سپہ سالار بنا کر کے ایک اور فوج تیار کرو، اور ان کو ڈائریکٹ جو ہے جزیرہ والے پہ اٹیک کرنے کے لیے بھیج دو، کیونکہ یہ سارے ادھر آئے ہوئے مرد حضرات، تو ان کے جو ہے ادھر گھر پہ ان کی خبر لو۔ ایاز بن غنم کو ایک فوج خود تیار کیے اور ڈائریکٹ جو ہے حمص کی طرح روانہ ہو گئے۔ اب پتہ چلا 3 طرف سے فوجیں گئی۔ اب یہ جو جزیرے والے کو پتہ چلا کہ ایاز بن غنم ہمارے گھر پہ چڑھائی کر دیا ہے، تو کہا بھائی ہمارے عورتوں بچوں کا کیا ہوگا، لہٰذا سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر بچانے نکل گئے۔ رومن امپائر والے کو پتہ چلا کہ ارے امیر المومنین خود فوج لے کر کے آ رہے ہیں، ان کی حالت خراب ہو گئی، وہ سب جو ہے پیچھے ہٹنے لگے۔ اور جیسے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، ادھر سے بھی فوج آ رہی ہے، تو ان کا جوش بڑھ گیا، انہوں نے جوشیلی تقریر کیا کہ ارے آنے کی آتے رہیں گے بعد میں، چلو ہم لوگ پہلے لڑتے ہیں۔ لہٰذا سب لوگ جوش میں آ کر کے اٹیک کر دیا، لہٰذا یہ سلب جو ہے یہ تو ادھر بھاگ گئے، یہ لوگ ادھر بھاگ گئے، اور پھر کسی طرح کنسلیڈیشن ہو گئی۔ یہ اتنی جلدی معاملہ ہوا کہ کوفہ سے جو قعقاع بن معبد کی جو فوج آئی تھی وہ جو ہے حمص پہنچ بھی نہیں پائی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوج جو نکلی تھی وہ حمص پہنچ بھی نہیں پائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دیا، اور اس طرح سے جو ہے پھر جیسے معاملہ تھا وہی پورا حل ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے فلسطین فتح ہو گیا، فحل فتح ہو گیا، دمشق فتح ہو گیا، حمص فتح ہو گیا، حلب، انطاکیہ، بیروت سب ہو گیا۔ اب کچھ باقی نہیں بتا تھا، سمجھیے کہ قسطنطنیہ باقی تھا، وہ فتح ہو ہی جاتا، لیکن قسمت نے کروٹ لیا۔ اب کروٹ کیا لیا کہ کرونا ہو گیا۔ اس زمانے میں 18 ہجری کے شروعات میں جو ہے طاعون کی بیماری پھیل گئی، تو پورا عراق، شام، مصر پورے میں جو ہے طاعون کی بیماری پھوڑا ہو جاتا تھا، اور اس جو ہے چوہا کے مرنے سے شاید ہو گیا تھا۔ تو اتنے زیادہ اس میں ہو گیا معاملہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہونے لگی، ایک دن میں 100 200 300 لوگ شہید ہو گئے، تقریباً 25,000 جو ہے مجاہدین جو ہے لقمہ اجل بن گئے۔ 25,000 مجاہدین اتنی بڑی تعداد تھی کہ پورے جو ہے یورپ کو فتح کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن ایک ایک کر کے جو انتقال ہو گیا، معاملہ بالکل ڈس بیلنس ہو گیا۔ خبر آ رہی ہے مدینہ میں کہ آج جو ہے 500 انتقال کر کے، آج 600 انتقال کر کے، آج 1000 انتقال کر کے۔ اب یقینی بات ہے کہ ورثہ، بھائی ان کی پراپرٹی کن کے پاس جا گئے، ورثہ کے پاس، وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ ان کے بھائی ان کا انتقال ہو گیا، اب پورا افراتفری معاملہ ہو گیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ لوگ تو اجنبی شہر میں ہیں، ان کا بھی انتقال ہو رہا، ان کا بھی انتقال ہو رہا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود سفر باندھا کہ میں جاتا ہوں خود سے پورے شام کے ایریا کو جو ہے ٹھیک کر کے آتا ہوں، ورثہ وغیرہ کا کیا معاملہ ہے، ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ لیکن اتنی زیادہ بیماری جو ہے ابھی شباب پر تھی کہ ان کو راستہ ہی میں روک دیا گیا مقام سرح پر، اور لوگوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ معلوم چلا کہ یہ آ رہے ہیں، تو بولے کہ یہ آ کر کے کہیں ان کو بھی نہ ہو جائے، تو لہٰذا ان کو یہیں پہ ملے۔ وہیں پہ مشورہ ہونے لگا کہ کیا کیا جائے، یہ بخاری کی بھی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے۔ تو وہیں پہ مشاورت ہونے لگی، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا جو ہے بہت جوشیلے ایمان والے تھے، کہا چلیے آئیے، لیکن دوسرے صحابہ کرام کہتے نہیں جائیے، کہ نہیں آئیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دوسرے جو صحابہ کرام تھے جو کہہ رہے تھے کہ اب اس ایریا میں مت جائیے جس ایریا میں بہت زیادہ جو ہے طاعون پھیلا ہوا ہے، پینڈیمک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس میں مت جائیے۔ تو انہوں نے ان کی بات مانے، اب بولے کہ یہیں سے میں مینیج کر دیتا ہوں اور اس ایریا میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تھوڑا بولے بھی کہ کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں، موت لکھی ہوگی تو آئے گی، نہیں لکھی ہوگی نہیں آئے گی، آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آئیے۔ انہوں نے تو ان کے بھی جو استاد تھے سمجھیے، انہوں نے کہا ابو عبیدہ جذباتی ہونے کی بات نہیں ہے، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تمہارے پاس ایک جو ہے بنجر زمین کا ایریا ہو اور تمہارے پاس ایک ہریالی زمین والا ایریا ہو، تو اپنے اونٹ کو کدھر چراؤ گے تم؟ بولے کہ ہریالی والے میں۔ کہا ادھر کیوں نہیں؟ کہا ادھر کیا، اس میں محنت زیادہ لگے گی، پیٹ کم بھرے گا، ادھر کم میں جو ہے زیادہ رہے گا۔ تو کہا بس یہی معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ ایک سیف جگہ دیا ہے، یہاں پہ بیماری نہیں ہے، اس ایریا میں بیماری ہے، تو پھر یقینی بات ہے جو آپشن ہے، دو آپشن میں جو آسان آپشن ہے اس کو میں کیوں نہیں استعمال کروں؟ تو میں تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دو آپشن دیا، جو آسان ہے اچھا ہے اس کو ہم لے رہے ہیں،
اس میں کوئی جو ہے بھاگنے والی بات نہیں ہے. اب بولے کم سے کم تم کو میرے بارے میں تو یہ طنز نہیں مارنا چاہیے تھا, کم سے کم تم کو تو میرے ایمان کا لیول تو معلوم ہے نا, لیکن اپنا جو ہے ٹیکنیکل جو اسٹیپ رہتا ہے وہ تو ہر کو لینا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہیں پہ یہ کیا. پھر بھی جو ہے صحابہ کرام میں دو گروپ تھے, ایک جذباتی, ہر زمانے میں رہتا, ہر قوم میں رہتا, جذباتی لوگ رہتے ہیں اور ریشنل لوگ رہتے ہیں. تو آدھے لوگ کہہ رہے تھے جانا چاہیے تھا, آگے اتنے دور, تو آدھے لوگ کہہ رہے تھے نہیں جانا چاہیے تھا, امیر المومنین ہی اگر لڑکھڑا گئے تو معاملہ کیا ہو جائے گا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہیں گئے ہوئے تھے کام سے, وہ 1-2 دن کے بعد لوٹ کے آئے. وہ بولے بھائی کہ معاملہ کیا ہے, بڑا جو ہے اختلاف لگ رہا. کہا معاملہ یہی تھا کہ اندر جائیں حمص میں یا نہ جائیں, اس کے لیے معاملہ یہ ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ کہ اندر چلیے, موت لکھی ہوگی تو آ جائے گی, نہیں لکھی ہوئی تو نہیں آئے گی. ان کا کہنا کہ ٹھیک ہے, جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں نہیں جانا ہے تو ان کی بات صحیح. تو انہوں نے کہا ارے اس کے بارے میں تو میرے پاس حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب تک دونوں کے پاس دونوں پارٹی میں سے کسی کے پاس حدیث نہیں تھے, اپنا اجتہاد کر رہے تھے, لاجک لگا رہے تھے. انہوں نے کہا ارے اس کے بارے میں تو کلیئر حدیث ہے. کہا کیا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے ہیں کہ اس طرح کی بیماری, جب پینڈیمک بیماری کہیں بھی پھیل جائے تو اس ایریا کے رہنے والے لوگ جہاں بیماری نہیں ہے اس ایریا میں بھاگ کے نہ جائیں, اور ان کو جو تقدیر الہی پہ صبر کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو قسمت میں ہوگا وہ ہم جھیلیں گے, لیکن میرے خاطر کی وجہ سے جو ہے دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے سیف زون میں رکھا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے آسانی دیا ہے اس کو اویل کرنا چاہیے, اس پہ شکر بجا لانا چاہیے. تو جو اچھے ایریا میں ہیں وہ جو ہے افیکٹڈ ایریا میں نہ جائیں, افیکٹڈ ایریا کے لوگ جو ہے اس میں نہ آئیں. دیکھیں ابھی برطانیہ میں کیا ہوا, برطانیہ کا جو ہے یہ فورن منسٹر جو ہے وہ سر پکڑ کے رو رہا کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ دوبارہ کرونا جو پھیل رہا اور نیا کرونا ہے اور بہت اسپیڈ سے 70 گنا زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ہے اور لاک ڈاؤن اس سے زیادہ ورس لگنے والا ہے, تو سب لوگ اسی وجہ وہ ایریا چھوڑ کے بھاگ گئے. پورے برطانیہ میں لاک ڈاؤن نہیں لگا, ایک کینٹ کا ایریا ہے جو جنوب میں ہے, ساؤتھ میں, اس میں لگا تھا. جیسے آرڈر ہوا کہ کل سے لگنے والا, رات ہی نکل گئے. اب کہہ رہا دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہے امورل نہیں ہونا چاہیے, یہ کوئی اخلاقی بات نہیں ہوئی کہ آپ کے ایریا میں ہو گیا بیماری لے کے پوری دنیا میں پھیل گیا. تو یہ حدیث میں پہلے سے تھا کہ جس ایریا میں اگر ہو گیا ہے تو اس ایریا کے لوگ نہ لکھ لیں. اگر ووہان کے لوگ ووہان ہی میں رہتے چائنا میں تو یہ پوری دنیا میں یہ مہاماری نہیں ہوئی ہوتی. تو اس لحاظ سے جو ہے یہیں سے جو ہے واپس آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ حدیث جب آ گئے تو پھر مطمئن ہو گئے, چلے گئے. لیکن یہاں پہ موت کی خبر تو آ ہی رہی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر ایک لیٹر لکھی ہمس ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے بہت سخت کام ہے, پلیز جلد سے جلد آپ ہمارے پاس آ جائیے. ایک کام پڑ گیا مجھے, تو آپ سے جو ہے کچھ مشورے کی ضرورت ہے, تو جلدی سے آپ آ جائیے. تو وہ خط دیکھے فوراً بند کر دیے, خط دوبارہ نہیں. کہ امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کیا کام ہے, آپ کو کوئی کام نہیں ہے, آپ صرف میری زندگی بچانا چاہتے ہیں, اور آپ ایسے آدمی کی زندگی بچانا چاہتے ہیں جو بچنے والا نہیں. تو لہٰذا مجھے معذرت دیجیے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, میں یہیں رہوں گا. لہذا لیٹر کا جواب واپس کیے ہیں, تو فوراً ان کو بیماری لگ گئی, کوڑا ہوا, اب شدید تکلیف بڑھنے لگی. اور جیسے ان کو لگا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا, تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنا دیے. اب بولے کہ میں اب اللہ کا پیارا ہو جاؤں. تو جب وہ انتقال کر گئے, پھر یزید بن ابی سفیان بھی اس میں انتقال کر گئے, تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کسی طرح مینج کر رہے تھے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس ایریا کو ہم لوگ کو چھوڑ کر کے پہاڑی پہ چڑھ جانا چاہیے, کیونکہ یہ بنی اسرائیل والی بیماری ہے جو ان پہ آئی تھی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ وہ انہی کے شاگرد تھے, ابو عبیدہ بن جراح. وہ بولا کہ یہ مصیبت نہیں, یہ رحمت ہے, رائے یہیں پر آنا. پھر امیر المومنین کا آرڈر ہو گیا, لہذا کہنا یہ رحمت ہے, کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ جو اس میں مرے گا وہ شہید کہلائے گا. پینڈیمک بیماری سے جو مرتا ہے اس کو شہادت ملتی ہے. یہ تقریر کر کے آئے ہیں, گھر گئے تو پتہ چلا بیٹا بیمار. اب بیٹا کو بولے کہ بیٹا صبر کرنا, الحق من ربک فلا تکن من الممترین. انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ انشاءاللہ صابر پائیں گے. ہم جو ہے آؤ فغا نہیں کریں گے کہ ابا نے ایسا ڈیسیجن لیا جس کے جیسے مصیبت آ گئی. وہ انتقال کر گئے ان کا بیٹا, کہ ان کو بیماری لگ گئی. تب پھر انہوں نے جو ہے امیر المومنین بنا دیا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے.
تو جب پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب انتقال کر گئے، یزید بن ابی سفیان بھی انتقال کر گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پورے کے کمانڈر بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایریا چھوڑ کر کے پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں اور سب لوگوں کو تھوڑا ڈسٹینس کر دیے، 6 گز کی دوری ہے بہت ضروری، تو وہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے تھوڑا معاملہ کنٹرول میں آیا، لیکن ایز اے رزلٹ یہ ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام سپہ سالار چلے گئے دنیا سے، 25,000 کے قریب جو ہے مجاہدین یہ جو سمجھے کہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن یہ جو ہے پھر معاملہ جو بچا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر سفر کیے اور آ کر کے پھر جو ہے ورثہ کے مال کو جو وارثین میں تقسیم کیے، پھر صحیح سے جو اس کو مینیج کیا، پورا ڈسٹربنس ہو گیا تھا، پورا کیوس ہو گیا تھا۔ پھر صحیح سالم کرنے کے بعد جو ہے مدینہ آ گئے۔ مدینہ آئے ہیں کہ پھر ایک اور مصیبت آ گئی، قحط سالی پڑ گیا۔ ادھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بار بار اجازت مانگ رہے تھے کہ آپ جو ہے مجھے آرڈر دیجیے، میں مصر کو لگے ہاتھوں فتح کر، کیونکہ ارطبون بھاگ کے ادھر گیا ہے تو ابھی اس کو جلدی فتح کر، کہہ رہے دیکھ رہے ہو مصیبت کیا آئی ہوئی ہے، کیا ابھی فتح کریں گے، ابھی بات رکو تھوڑا سا۔ ادھر مصیبت آ گئی، لہذا جو ہے قحط سالی اتنی آئے کہ جانا جو ہے برباد ہونے لگی۔ لیکن ادھر جو فتح ہو گیا تھا یہ زرخیز ایریا ہے، تو یہاں سے جو مدد آنے لگی، اور یہیں پہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھائے تھے کہ جب تک ایک ایک آدمی کو میں دانہ نہیں پہنچا دوں گا میں تیل اور زیتون وغیرہ استعمال نہیں کروں گا۔ اور اتنے لمبے دنوں تک ان کو جو ہے وہ سوکھی روٹی پہ جو گزارا کرنا پڑا کہ ان کے پیٹ میں چھلنی ہو گیا، یعنی دانہ پچتا نہیں تھا۔ تو ان کے غلام نے چپکے سے جا کر کے زیتون لا کر کے تیل لگا دیا روٹی میں کہ کم سے کم اب بیمار ہے، کھانا نہیں پچتا ہے تو یہ کھا لیں گے۔ کہا رہے یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا آپ کی حالت بھی تو دیکھیے، کتنے دنوں تو آپ ہیں۔ کہا نہیں، جب تک آخری آدمی تک جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا تب تک میں نے تم کو پہلے میں بولا تھا نا واپس کرو اس کو۔ تو اس طرح سے جو ہے پورا جو ہے مینج کیے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جہاں گیری ہی نہیں آتی تھی، جہاں بینی بھی آتی تھی۔ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ دشوار تر ہے کار جہاں گیری سے جہاں بینی، یعنی فتح کرنا بہت آسان ہے، لیکن وہاں پر اچھا تہذیب و تمدن دینا، وہاں پر جو سویلائزیشن کو قائم کرنا، وہاں پر لوگوں کو پھر سسٹمیٹک بسانا، یہ دنیا کا سب سے ٹف کام ہے۔ مغل وغیرہ ہے یا پھر جو ہے سکندر اعظم ہے، ان لوگوں نے بھی پوری دنیا فتح کی ہے، لیکن کہیں بھی سویلائزیشن نہیں دی، کہیں بھی نظام حکومت نہیں دیے، کہیں پہ اچھا جو ہے نظام تمدن نہیں دیے۔ لیکن مسلمان جہاں کہیں بھی گئے، ادھر گئے، عراق میں گئے، کہیں بھی گئے، یا وہاں سے ہندوستان آئے، سب لوگ سسٹمیٹک یہاں پہ حکومت دیے، جہاں پہ ہر آدمی جو ہے چین سکون کے ساتھ جو زندگی گزار سکتا تھا۔ تو آج ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے، پورا شام فتح ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے کہ اب ایران پورا فتح کرتے ہیں یا مصر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوگا۔ تو میں آج بریفلی تھوڑا سا ریپیٹ بھی کر دیا، کیونکہ پچھلے مرتبہ جو ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں کی شکایت تھی۔ اب میں بھی جذبات سمجھتا ہوں، کیونکہ میں بھی جو یوٹیوب پہ سنتا رہتا ہوں لوگوں کو، کہ اگر یہ آڈیو ویڈیو میں جو ہے تھوڑی پرابلم رہتی ہے تو دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ آدمی کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جس وقت ریکارڈنگ خراب ہونی ہے چاہے کچھ بھی کر لیجیے، اور جس وقت اچھی ہونی ہے وہ اچھی ہونی ہے چاہے کچھ بھی کر لیجیے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ تو اس کو جو ہے میں 10واں جو ہے ایپیسوڈ کے طور پر جو ہے کل انشاءاللہ جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی زندگی کو باریکی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی کارکردگی سے جذبہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ انہوں نے جو ایکٹیویٹیز کر کے اپنے رب کو خوش کر کے اپنی زندگی کو امر کر لیے، اسی طرح ہم لوگ بھی اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر لگا کر کے ہمیشہ کے لیے اس کا امر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔